کبھی کبھی زندگی میں سب سے مشکل کام کسی کو حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کو اجازت دینا ہوتا ہے، آگے بڑھ جانے کی اجازت، معاف کر دینے کی اجازت اور سب سے بڑھ کر خود کو جینے کی اجازت۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا اور آپ سن رہے ہیں دی اوپن پیج، جہاں کتابیں صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں اور زندگی سے جوڑی جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک پوری فلسفیانہ دنیا سموئے ہوئے ہے، اجازت۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ محبت، یاد، جدائی، شاعری اور انسانی نفسیات پر ہونے والا ایک ایسا مکالمہ ہے جو ریڈرز کو محض پڑھنے نہیں دیتا بلکہ اس گفتگو کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر منزہ یعقوب، ڈاکٹر سارہ نقوی اور گلشیر بٹ کی مشترکہ تصنیف ہے۔ اس میں گلزار کی لازوال فلم اجازت کو ادب، نفسیات اور جمالیات کے تناظر میں نئے زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کی سب سے منفرد بات صرف اس کا موضوع نہیں بلکہ اس کا اسلوب ہے۔ یہ روایتی تنقیدی کتاب نہیں ہے، یہ نہ ایک تحقیقی مقالہ ہے، نہ فلم کا عام ریویو، بلکہ تین دوستوں کے درمیان ہونے والی ایک دلکش، بے ساختہ اور فکری گفتگو ہے۔ تین دوست، تین مختلف شعبے اور تین مختلف زاویہ نظر۔ ڈاکٹر منزہ یعقوب ادب کی استاد اور نقاد کی حیثیت سے فلم کے بیانیے، علامتوں، نسائی کرداروں اور گلزار کے فکری جہان کا تجزیہ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سارہ نقوی نفسیات کی ماہر ہونے کے ناطے کرداروں کے جذبات، ان کی خاموشیوں، وابستگیوں اور اندرونی کشمکش کو سمجھاتی ہیں، جبکہ گلشیر بٹ ایک ادبی قاری اور نقاد کے طور پر گلزار کی شاعری، مکالموں، استعاروں اور خاموشیوں میں پوشیدہ معنی تلاش کرتے ہیں، اور یہی تنوع اس کتاب کو منفرد بنا دیتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بھی ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے ہیں، چائے کا کپ ہاتھ میں ہے اور محبت، رشتوں اور زندگی پر ایک طویل مگر خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ لیکن اس گفتگو کا مرکز صرف فلم نہیں بلکہ انسان ہے، اس کا دل، اس کی یادیں، اس کی خواہشیں اور اس کی خاموشیاں۔ اجازت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے میں بھی ہوتی ہے، کبھی خاموش رہنے میں اور کبھی کسی کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینے میں۔ یہ کتاب ہمیں ان جذبات سے روشناس کراتی ہے جنہیں ہم اکثر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے، پچھتاوا، امید، یادیں اور وہ خاموشیاں جو کبھی کبھی ہزار لفظوں سے زیادہ بولتی ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کسی کو پا لینا ہے، لیکن اجازت ایک مختلف سوال پوچھتی ہے۔ اگر محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں تو پھر محبت ہے کیا؟ شاید محبت اعتماد ہے، احترام ہے اور کبھی کبھی کسی کو آزاد کر دینے کا حوصلہ۔ اس کتاب کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں انسانوں کی کمزوریوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتی بلکہ انہیں سمجھنا سکھاتی ہے۔ ہر کردار اپنی غلطیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی مکمل نہیں، کوئی بے عیب نہیں، اور شاید یہی حقیقت ہے، کیونکہ حقیقی زندگی میں بھی ہم سب ادھورے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی سفر پر ہیں۔ تو یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، ان کے لیے اعتماد چاہیے، مکالمہ چاہیے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی خواہش چاہیے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو صرف الفاظ نہیں ٹوٹتے، دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اجازت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مایوسی پر ختم نہیں ہوتی، یہ امید دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انسان ٹوٹ سکتا ہے مگر دوبارہ جڑ بھی سکتا ہے، معافی ممکن ہے، نئی شروعات ممکن ہیں، اور سب سے اہم، اپنے آپ کو قبول کرنا ممکن ہے، کیونکہ جب تک ہم خود کو معاف نہیں کرتے تب تک زندگی بھی ہمیں معاف نہیں کرتی۔ شاید اسی لیے اجازت صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ خود کو پہچاننے کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں سب سے بہادر فیصلہ کسی کے ساتھ رہنا نہیں بلکہ عزت، وقار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو رخصت کر دینا ہوتا ہے۔ ہر اچھی کتاب ہمیں دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتی ہے، لیکن بہت اچھی کتابیں ہمیں اپنے بارے میں سکھاتی ہیں۔ اجازت بھی انہی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمارے دل میں سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم واقعی معاف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم محبت کو صرف اپنے لیے چاہتے ہیں یا اس شخص کی خوشی کے لیے بھی جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی خود کو جینے کی اجازت دی ہے؟ اور جانے سے پہلے، اگر آپ نے گلزار کی یہ شاہکار فلم ابھی تک نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیے۔
اجازت میں سدھا، مہندر اور مایا کے پیچیدہ رشتوں، ان کی خاموشیوں، انکہی باتوں اور محبت، جدائی اور یاد کے نازک احساسات کو محسوس کیجیے۔ اور اگر آپ واقعی اس فلم کی تہوں میں اترنا چاہتے ہیں تو اس پر لکھی ہوئی کتاب بھی ضرور پڑھیے، جو اس شاہکار کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تب تک مکالمے جاری رکھیے اور ہر صفحے پر منظر اور کہانی کے ساتھ اپنے اندر ایک نئی دنیا دریافت کیجیے۔